یا ایک بات اور عرض کروں حضرت آمنہ کے ایمان کے حوالے سے، کہ حضرت آمنہ کے ایمان پر لوگوں کو بہت بحث ہے. پہلی بات تو یہ بحث کرنے کا عنوان ہی نہیں ہے، چھوڑ دینا، آپ کو نہیں عزم ہوتا چھوڑ دیجئے، منہ بند کر لیجئے. لیکن یہ کافر کی رٹ لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شدید تکلیف ہے اس پر. اور میں کہتا ہوں اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہو، ورنہ اللہ تم پہ لعنت کرے گا، اللہ کی لعنت ہوگی اگر تم نے دشمنی رسول میں اس طرح کی بات کی. اور الفقہ الاکبر کا حوالہ دیا جاتا ہے، علامہ اویسی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ فقہ اکبر کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے تو اس کے کچھ نسخوں میں الگ باتیں لکھی اور کچھ نسخوں میں الگ اس کے الٹ باتیں لکھی ہے. یعنی یا تو کسی کا الحاق اس میں موجود ہے، یا پھر جو ہے وہ کتابت کی یا طباعت کی غلطی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر نبی کے ماں باپ کے خلاف بکواس کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ دوسرے نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور کچھ نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو نسخہ جات کی باتوں میں جب خود ہی اختلاف ہو گیا تو امتی ہونے کی حیثیت سے تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی، جو باتیں زیادہ ادب اور تعظیم کی طرف لے جاتی ہے آپ کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں باپ کو کافر کہہ کر استغفر اللہ ان کے دل کو اذیت پہنچائیں. اللہ اکبر. جس وقت جناب اکرمہ مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو جہل کو ان کے سامنے برا مت کہنا، یعنی کسی کافر کی وجہ سے کسی مومن کا دل مت دکھانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو جہل جیسے کافر کے متعلق جو ہے وہ وصیت کی جا رہی، بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ان کے بیٹے کے سامنے ان کے باپ کو برا مت کہا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی برائی سن کر ان کے دل کو تکلیف ہو، ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کو تکلیف ہو. سوچو تو صحیح کہ جو واقعی کافر ہے تو ان کے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ اس کی برائی کرنے کے لیے منع کر دیا گیا. جن کے ایمان کے بارے میں روایتیں ملتی ہو، قرائن ملتے ہو، شواہد ملتے ہو، احادیث ملتی ہو، آپ اس کو ضعیف کہہ کے موضوع کہہ کر کہ حضور کا دل دکھا رہے. اور جو حضور کا دل دکھائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت. آپ جانتے ہیں حضرت ملا علی قاری نے تحقیق کرتے وقت حدیث پہ وہ لکھ رہے تھے تو تحقیق کرتے وقت حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا کہ وہ کافر تھے. حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا. نیت بری نہیں تھی، وہ عاشق رسول تھے، مگر تحقیق میں ان سے غلطی ہوگی. بھئی انسان ہے، غلطی ہو گئی، ان سے کوئی عداوت نہیں تھی، غلطی ہو گئی ان سے. ان کے استاد ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ چھت پر چڑھے اور وہ گرے تو ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے. تو ان کے استاد نے فرمایا تھا اس نے نبی کے ماں باپ کی بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ اس انجام کو پہنچا ہے. اور بعد میں واقعی ان کا پیر ٹوٹ گیا اور آخری عمر میں ان کی دولت بھی لٹ گئی تھی. فقر و فاقہ اور بڑی بے کسی کی زندگی انہوں نے گزاری ملا علی قاری نے. تو لوگ یہی کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کے لیے ان کی زبان، ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکل گئے جو ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکلنے نہیں چاہیے تھی. مگر یہ کوئی عداوت نہ تھی بلکہ تحقیق کی غلطی تھی. مگر پھر بھی اس پر ان کی پکڑ ہوئی اور وہ آزمائش میں گرفتار ہوئے. تو لوگوں کو چاہیے کہ زبان کھولیں احتیاط سے، ورنہ کس کا کیا جانا ہے. آزمائش میں آپ گرفتار ہوں گے، تباہی آپ کی ہوگی، بربادی آپ کی ہوگی، اور کس کا کیا جائے گا. حضور کے ماں باپ کا کیا جانا ہے، وہ تو ماں باپ ہے سید الانبیاء کے. حضور کے خاندان کا کیا جانا ہے، وہ خاندان ہے سید الانبیاء کا. مالک جنت ان کے شہزادے کو کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو ان ماں باپ کا کیا جانا ہے جن کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں. بگڑنا تو آپ کا ہے، تباہی تو آپ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ گستاخیاں کر کے اپنی بنی بگاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ان کے ایمان پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس عورت نے دودھ پلایا، چاہے ایک ہی مرتبہ پلایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت عطا، حتیٰ کہ وہ اجنبی لڑکیاں بھی ایمان پا گئیں. اب وہ لڑکیاں کہاں رہی اور وہ اجنبی کہاں رہی، وہ تو صحابیات کے درجے کو پہنچ گئی، لیکن بتانے اور سمجھانے کے لیے وہ ایمان پا گئی. جب حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حلیمہ حضور کو لے کر کے چلی اور جنگل میں پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میری سواری جہاں پیر رکھتی تھی وہ جنگل ہرے ہو جاتے تھے، خشکیاں ختم ہو جاتی تھی. میں لے کر کے جا رہی تھی، ایسے میں لڑکیاں کچھ لڑکیاں وہ کنویں سے نہا کر آ رہی تھی، نو عمر لڑکیاں تھی، ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لڑکیوں کے منہ سے نکلا کاش ہم شادی شدہ ہوتی، اولاد والی ہوتی تو اس بچے کو ہم بھی دودھ پلاتی، کتنا خوبصورت بچہ ہے. بس حضور علیہ السلام نے یہ سنا اور ان کی گود کی طرف جانے لگے اور میں سمجھ گئی کہ یہ ان کی بچیوں کی گود میں جانا چاہتے ہیں. تو حضور جس کی گود میں گئے اس کنواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ دودھ پلا سکے. کنواری بچیوں نے ان کو دودھ پلایا. گویا حلیمہ کو بھی بتانا تھا، حلیمہ تو پلا کر احسان نہیں کر رہی ہے، اگر میں چاہوں تو کنواریوں سے بھی پی سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو وہ جو لڑکیاں تھی اتفاق سے ساری لڑکیوں کا نام عاتقہ تھا،
سب کا نام عاتقہ. بھئی کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں کسی نام کی اکثریت ہوتی ہے. جیسے آپ کرناٹک چلے جائیں تو وہاں پر خواجہ نام کی بڑی کثرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے گجرات چلے جائیں تو عادل نام کی بڑی کثرت ہوتی ہے. اور ایسے ہی جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر نام کے کچھ الگ ایک ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے یہ نام رکھتے ہیں, کثرت سے اس طرح کے نام رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید اس دیہات میں عاتقہ نام زیادہ پسند ہو لوگوں کو. ساری وہ جتنے لڑکیاں تھیں, 4-5 لڑکیاں یا 3 لڑکیاں یا 6 یا 7 لڑکیاں, وہ سب کے نام عاتقہ تھے اور حضور نے سب کا دودھ پیا. اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب آپ مجھے بتائیں, چلتے چلتے سفر کے اندر اگر ایک یعنی کہ کسی ایسی لڑکی جو کنواری تھی ایک بار اس کا دودھ پی لیا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. 9 مہینے جس کے پیٹ میں رہے اس کو ایمان سے کیسے محروم رکھا گیا ہوگا. اب سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہر سال وہ حضرت عبداللہ کے مزار پہ جاتی ہیں. اور جب حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس کا واقعہ کچھ یہ ہے. اب میں بات سمیٹ لوں جلدی سے کیونکہ ٹائم ہو گیا, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ تھوڑا جلدی آئیں, اس لیے کہ عشاء جلدی ہو گئی ہے. سردی کے دن شروع ہو گئے, عشاء جلدی ہو گئی ہے. مرکز پہ عشاء کب ہوتی ہے؟ 8 بجے ہو جاتی ہے. اس کا مطلب 8:30 بجے سے اجتماع شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو 10:15 10:30 بجے بیان مرکزی آخری بیان شروع ہوتا تھا, تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 9:45 بجے شروع کر دیں تاکہ سردیوں میں جلدی سے 10:30 11:15 تک اجتماع بھی ختم ہو جائے اور آپ اپنے گھروں کو جلدی سے تشریف لے جائیں. آئندہ ہفتے سے آپ جلدی تشریف لائیں گے میں امید کرتا ہوں. یا اگر آپ تاخیر سے آئے تو اب تاخیر نہیں ہوگی بلکہ جو ہے وہ مرکزی بیان جلدی شروع ہو جائے گا. جو احباب مرکزی بیان کا شیڈول بناتے ہیں اب وہ آئندہ ہفتے سے عشاء کے وقتوں کو ملحوظ رکھ کر کے شیڈول بنائیں, اس کا خیال کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ حلیمہ 2 سال کے بعد دودھ پلا کر کے لے آئی, لیکن پھر جی نہیں بھرا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان کو اور لے جانا چاہتا. لے گئی, 4 سال کی عمر تھی. حضور بکریاں لے کر گئے تھے. اچانک حلیمہ کے بیٹے, ان کا نام عبداللہ تھا, ان کا بھی حلیمہ کے بیٹے جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے آئے کہ امی 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 میرے جو حجازی بھائی ہیں, میرے جو حجازی ہاشمی بھائی ہیں, ان کو کسی نے قتل کر دیا. حلیمہ بھاگتی دوڑتی آئی کیونکہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کرتی. حلیمہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار, بھاگتی دوڑتی ہے تو دیکھا کہ حضور کھڑے مسکرا رہے تھے. حلیمہ اور اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا, میرا سینہ چیرا, کاٹا اور اس میں سے دل نکالا, دھویا اور رکھا اور اس کو سل دیا. دیکھا تو سلنے کے نشان تھے لیکن کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا. یہ ڈر گئے. ڈرنے کے بعد بولے بھائی کہ اتنی بڑی امانت ہے یہ واپس کر دو, کہیں اگر کچھ ہو گیا تو اپنے لیے مشکل ہوگی. تو انہوں نے واپس لایا. جب واپس آئے تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ اتنے شوق سے لے کر کے گئی تھی, واپس کیوں لے کر کے آئی؟ تو کہا کہ نہیں بس وہ ایسے ہی, میں نے سوچا کہ آپ کی امانت. کہا نہیں, یہ ایسے ہی واپس کرنے والی چیز نہیں ہے. ہوا کیا یہ بتا, ہوا کیا؟ تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. وہ شق صدر کا پورا واقعہ بیان فرمایا. تو فرمایا حضرت آمنہ نے تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو جنات کا یا کسی جو ہے وہ ساحر کا اثر ہو جائے گا؟ واللہ یہ نہیں ہوگا, میرا بیٹا بہت شان والا ہے. میں نے جو نشانیاں دیکھی ہیں میرا بیٹا بڑی شان والا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب حضور اپنی والدہ کے گھر رہنے لگے اور حضور کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی امی نے کہا بیٹے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی تو کم از کم تم اپنے ابا کی قبر شریف پر حاضری دے دو. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کر جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ سوئے مدینہ روانہ ہو گئی. اس وقت تک مدینے کو مدینہ نہیں بلکہ یثرب کہا جاتا تھا, لیکن میں یثرب نہیں کہوں گا, مدینہ ہی کہوں گا, کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنے کی ممانعت ہے, اہل عشق نے منع کیا ہے. مگر آپ سمجھ لیں گے کہ اس وقت یثرب ہی تھا مگر مدینہ. بہرحال حضرت یہ 3 نفری قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملانے لے گئی تھی. ظاہر سی بات ہے سیدہ آمنہ کے تو سارے رشتہ دار مکے میں رہتے تھے اور وہاں جو رشتہ دار رہتے تھے وہ حضرت آمنہ کے ساس کے بھی جو ہے وہ حضرت آمنہ کے جو ساس تھے وہ ان کی امی کے رشتہ دار, یعنی ساس کی امی نہیں امی کے بھی رشتہ دار. تو اب اتنی دور کے رشتے سے اتنی دور تک کون جاتا ہے ملنے کے لیے؟ ہیں اتنی دور کے رشتوں سے تھوڑی کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے. اور پھر وہ بھی حضرت آمنہ خاتون نے تو وضاحت سے فرمایا کہ بیٹا
میں تمہارے ابا کی تم نے بظاہر زیارت نہیں کی ہے تو چل کر کے جو ہے تم اپنے والد کے مزار کو دیکھ لو، یعنی کہ مزار میں تمہارے والد تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 نفری قافلہ چل پڑا، پھر وہاں گئی، اور وہاں جانے کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے اشعار کہے تھے۔ ان کا شعر، ان کے اشعار یہ تھے کہ جس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کی شان میں ان کے وصال کے بعد، وہ کہتی ہے کہ جس وقت اہل یثرب حضرت عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، یعنی کہ حالت مسافرت میں عبداللہ کے دوست جو عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، تو وہ پیار سے جنازہ اٹھا کر لے کر چل رہے تھے، اور عذرائے محبت وہ باری باری کندھوں کو تبدیل کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، اور کہتی ہے بطحا کی زمین آل ہاشم سے خالی ہو گئی، یعنی بطحا کی زمین جناب عبداللہ سے خالی ہو گئی، اور کفن میں لپیٹے ہوئے اپنے اہل سے بہت دور قبر میں چلے گئے۔ موت نے ان کو اچانک پکارا اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ افسوس کہ موت نے عبداللہ کی مثل لوگوں میں نہیں چھوڑا، یعنی بے مثال ہستی تھی عبداللہ، اور موت نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ جناب عبداللہ کے حوالے سے سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوں خراج پیش کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ ہم اس جوان پر روتے ہیں، ہم اس جوان پر روتے ہیں جو اپنے وقت کا بڑا پاک باز اور پارسا تھا۔ سیدہ آمنہ خاتون اس طرح کے اشعار۔ اور پھر جب وہاں قبر انور پر کھڑی ہوئی تو قبر انور پر کھڑی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ جو کیفیت طاری ہوئی حضرت آمنہ خاتون پر، تو شوہر کا جو غم تھا وہ آپ پر طاری ہو گیا، اور شوہر کے غم میں جو ہے وہ آپ ڈوب گئی، اور اس کے بعد کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی اور کبھی اپنے معصوم شہزادے 6 سال کے ننھے پیغمبر کو دیکھتی، کبھی دیکھتی اپنے شوہر کی قبر کو اور کبھی دیکھتی حضور کے معصوم چہرے کو، اور روتی جاتی۔ اور حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ امی کو روتا دیکھ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو جاری تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے قبر انور سے روتے ہوئے تشریف لے گئی۔ ایک صدمہ تھا دل پر، حالانکہ آتی تھی ہر سال، لیکن اس مرتبہ جو صدمہ تھا وہ شاید اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کا احساس تھا، کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں اس شہزادے نے جو ہے وہ صدمہ اٹھایا ہے باپ کے چلے جانے کا، کہ کیسی زندگی ہے کہ ابھی شکم میں، ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے حمل کی شکل میں، اور باپ کا سایہ گویا کہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تیرا محبوب یتیم ہو گیا، تو جواب آیا کہ میرا محبوب یتیم کیا ہوا، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اپنی آغوش رحمت میں اس کو پناہ عطا کریں گے۔ گویا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لینے میں حکمت یہ تھی کہ اللہ اکبر، باپ کا احسان بھی محبوب کے سر پہ رہے، قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ قدرت کے سوا کسی کا احسان نہ رہے۔ تو حضرت آمنہ خاتون کو احساس تھا کہ میرا یہ معصوم شہزادہ پیٹ میں 2 مہینے کے حمل کی شکل میں، اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اب آج وہ 6 سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اپنے باپ کے مزار پر آیا ہے، تو کبھی چہرہ دیکھتی ہے حضور کا اور کبھی مزار دیکھتی ہے حضرت عبداللہ کا، اور روتی جاتی ہے۔ آخرکار جب نکلی ہے اور اپنی سواری پر بیٹھی ہے تو اس صدمے سے نڈھال آگے کو بڑھتی رہی، اور پھر مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابواہ۔ وہاں طبیعت اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی طبیعت کے اندر۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ طبیعت خراب ہو گئی، میں قطعاً یہ بات نہیں کہنا چاہتا، اس لیے تھوڑا سا میں الفاظ بڑا چڑھا کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بے ادبی کے کوئی الفاظ میری زبان سے نہ نکل جائیں۔ یہ نبی کی امی جان، کوئی اپنی ماں کی بے ادبی کرے تو اس سے خوشیاں چھن جاتی ہے، یہ تو نبی کی امی ہے۔ ہم سب کے ماں باپ قربان ہیں،
نبی کی امی جان کے قدموں پر ہماری اولادیں قربان ہے، نبی کی امی جان کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہے، نبی کی امی جان کے قدموں پر، اللہ اکبر۔ تو سیدہ آمنہ کی طبیعت میں کچھ تغیر اور تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس کا ذکر انہوں نے حضرت ام ایمن سے کیا۔ ام ایمن نے کیا کیا، جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر لے کر کے حضرت آمنہ خاتون کو چڑھ گئی۔ چھوٹا ہی ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے کو جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا، اس کی زیارت کی ہے، وہاں پر ہم گئے ہیں۔ تو چھوٹے سے ٹیلے پہ لے گئی، اور لے جانے کے بعد وہاں پر حضرت آمنہ خاتون کو اس ٹیلے پہ، چھوٹے سے ٹیلے پہ لٹا دیا، اور نیچے پتھر کا سرہانہ حضرت آمنہ خاتون کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام ماں کے سینے کی طرف بیٹھ گئے۔ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی امی لیٹی ہوئی ہے، سرکار سینے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی ہے، روتی ہے۔ حضور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر کے خود بھی رونے لگتے ہیں۔ ایسے میں روتے روتے حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا اینڈ اور اختتام کتنے خوبصورت موقع پر ہوتا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ چونکہ تھی شاعرہ اور شعر کہتی تھی، تو حضور علیہ السلام کا رخ انور دیکھا، اور دیکھ کر کے شعر کہنا شروع کیا، اور یہ کہتی تھی، وہ فرماتی تھی کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ آپ کے شعر ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، بڑے بڑے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن میں ہمیشہ لوگوں کے تذکروں میں زندہ رہوں گی، ہمیشہ میرا ذکر ہوتا رہے گا، ہمیشہ لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بجیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر کہیے کہ حضرت آمنہ حضور کی نعت پڑھتی جا رہی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اتنے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے، میں نے اتنے حسین بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میرا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، یہ کہتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے بیٹا، اور حضور کی طرف مخاطب ہو کہتی ہے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیے فرمانی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور میرے بیٹے میں اس بات کو بھی کہتی ہوں کہ تو بتوں کے قریب مت جانا، جس پہ کفر کا فتویٰ دیا جائے، جسے مشرکہ کہہ کر کے قبر شہید کی جا رہی ہے، ان کے اشعار امام قسطلانی کہتے ہیں کہ تجھے بتوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام نے تو جانا ہی نہیں تھا، لیکن بتوں سے نفرت کا اظہار فرما رہی ہیں، بتوں سے نفرت کا اظہار فرما رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا فیضان، جس کا فیض، جس کا کرم جو ہے مشرق سے مغرب تک ہوگا، جس کے ڈنکے بجیں گے، اور فرماتی ہیں مجھے کبھی بھلایا نہیں جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا۔ اے سیدہ آمنہ تمہاری عظمتوں کو سلام، آج کی محفل تمہاری نگاہ میں رہی ہوگی، آج کی محفل تمہاری نگاہ میں رہی ہوگی، کہتی ہے کہ میرا ذکر کیا جائے گا۔ ہاں ہاں آپ کا ذکر بالکل کیا جائے گا، اور کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ تو ایسے نبی کی ماں ہے جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، کائنات کا آقا و مولا ہے۔ اور اسی طرح اشعار پڑھتی جاتی ہیں، کئی اشعار ہیں ان کے، اسی طرح اشعار پڑھتی جاتی ہیں، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اچانک ایک ہچکی آتی ہے، اور سیدہ آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ حضور علیہ تھوڑا تصور میں لائیں، ابوا کا مقام ہے، جنگل ہے، کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، 3 نفری قافلہ ہے، اور سرہانے پتھر ہے، اور 6 سال کا معصوم اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ماں دنیا سے جاتے جاتے اپنے معصوم بیٹے کے لیے جو نبیوں کا امام ہے اشعار پڑھتی ہیں، اور پڑھتے پڑھتے چپ ہو جاتی ہے۔ ماں بھی رو رہی تھی، حضور بھی رو رہے تھے، دونوں کو دیکھ کر ام ایمن بھی رو رہی تھی، ایک جذبات کا ماحول تھا، جذباتیت کا ماحول تھا۔ ایسے میں حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں جب بند ہوئی تو سرکار کی والدہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب ماں کو چپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کی طرف بڑھ کر کہتے ہیں کہ امی تم چپ کیوں ہو گئی، تم بولتی کیوں نہیں، امی بولو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ام ایمن نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ پہلا اتفاق تھا بظاہر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جب آپ نے پہلی بار کہا کہ امی تم چپ کیوں ہو گئی، امی بولو، تم بولتی کیوں نہیں،
تو ایمن نے حضور کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کہیں، میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو دنیا دیکھ لیتی کہ وہ آمنہ پھر سے بولنا شروع کر دے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایمن نے کہا شہزادے محمد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں قبر اور لحد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور پھر پشت زمین نے وہ منظر دیکھا اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اسی ابوا کا وہ خوش نصیب ٹیلا تھا جس ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمن کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ننھے سے 6 سال کے خوبصورت نرم نازک ہاتھوں میں ایک پتھر تھا نکیلا، اور ایمن کے ساتھ آپ جو ہے وہ قبر کھود رہے تھے۔ قدرت نے محبوب کے ہاتھوں پر اس ٹیلے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ آسان ہو گیا اور قبر کھود دی گئی۔ گویا کہ آمنہ کتنی خوش نصیب اور کتنی خوش بخت خاتون کا نام ہے کہ کسی کی قبر مرید کھودتے ہیں، کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی۔ آمنہ وہ خوش نصیب عورت کا نام ہے جس کی قبر نبیوں کے امام نے صرف 6 سال کی عمر میں کھودی، اور پہلی مرتبہ کھودی، اور شاید پہلی اور آخری مرتبہ کھودی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی کو وہیں پر ان دونوں نے مل کر ایمن اور اللہ کے رسول نے دونوں نے مل کر قبر میں اتارا، اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی۔ اور جب قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو ایمن نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر ایمن ٹیلے سے نیچے اترنے لگی۔ جب ٹیلے سے نیچے اتری، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ایمن سے مانوس تھے، کیونکہ وہ حضور کی امی جان کی کنیز تھی، تو کبھی کبھی تنہائی میں ایمن کے ساتھ رہتے تھے۔ ایمن نے ہاتھ پکڑا، اور ایمن ہاتھ پکڑ کے حضور کو نیچے لے کر کے اتری۔ اس وقت حضور نیچے اتر گئے، لیکن جب سواری پر بٹھایا اور سواری کو بٹھا کر کے جب ایمن نے جو ہے وہ سواری کو اٹھانے کا ارادہ کیا کہ اب چل پڑیں گے، ایسے میں حضور علیہ السلام نے پلٹ کر ایمن کی طرف دیکھا اور بڑی معصومیت سے پوچھا ایمن میری امی، ایمن میری امی۔ جیسے ہی حضور نے پوچھا میری امی، ایمن نے سینے سے لگا کر کہا میرے شہزادے اب آپ کی امی ہمیشہ اسی جنگل میں رہے، آپ کی امی نے اب ہمیشہ یہی رہنا ہے آپ کی امی نے ہمیشہ۔ اور یہ کہہ کر ایمن برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمن کو چھوڑا اور پھر آپ کہیں تشریف لے گئے۔ جب آپ کہیں گئے تو ایمن آپ کے پیچھے گئی اور چاہا کہ وہاں سے آپ کو لے لیں۔ تو ایمن بیان کرتی ہے کہ جب میں حضور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اور ایمن فرماتی ہے کہ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی سواری پر بٹھا کر آگے کی طرف سواری پہ بٹھا کر جب مکے کی طرف روانہ ہونے لگی تو وہ پلٹ پلٹ کر بار بار اس ٹیلے کی طرف ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے ابھی میری والدہ تشریف لے آئے گی، اور وہ پلٹ پلٹ کر اپنی امی کی طرف ماں ماں کہہ کر ماں کہتے تھے اور پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، اور میری سواری آگے کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ اس طرح سے پھر پتہ نہیں کس طرح سے حضور علیہ السلام کے آنسو خشک ہوئے، اور حضور نے آنکھوں سے آنسو کب روکے یہ اللہ جانے، کس طرح آنسو خشک ہوئے یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ لیکن حضور کا وہ پلٹ پلٹ کر کے دیکھنے کا انداز مجھے احساس اس وقت ہوا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ تقریروں میں بیان کیا، لیکن جب میں رمضان المبارک میں مقام ابوا پہنچا تو میرے ساتھ کئی ساتھی تھے۔ حضور کی امی کے مزار پہ جب ہم گئے اور وہاں جب دعا کی تو میرے ایک ساتھی نے، سید صاحب تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عرفات کی وادی میں مجھ پہ وہ رقت طاری نہیں ہوئی جو سیدہ آمنہ کے مزار پہ رقت طاری ہوئی۔ وہ سید صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا۔ اور جب ہم نکل رہے تھے وہاں سے تو آپ یقین جانے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پلٹ پلٹ کر پھر قبر آمنہ کی طرف گئی،
اور میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. اچانک میں تو یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب دوبارہ نصیب میں ہوگا کہ نہیں ہوگا جانا. میں پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا. اچانک میرے خیال میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. یعنی کہ اللہ اکبر, اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے حضرت آمنہ کے مزار میں کہ حضور نے پلٹ کر کے دیکھا تو گویا کہ جانے والے آج بھی پلٹ پلٹ کر مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. پھر میں نے احباب سے کہا کہ آپ سب بھی پلٹ پلٹ کر کے دیکھیں, اس لیے کہ اس قبر کو پلٹ پلٹ کر نبیوں کے امام نے دیکھا. مگر آگے کی گفتگو بہت طویل ہے اور ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچا, مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے. پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ جس قبر کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, لوگوں نے یہ کہہ کر اس قبر کو شہید کر دیا کہ یہ مشرکہ کی قبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا ستم کیا لوگوں نے. کاش مسلمان فرقہ واریت کی طرف نہ جاتے اور نبی کے قدموں سے وابستہ رہتے. فرقہ واریت نے کس مقام پر لوگوں کو پہنچا دیا. نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ رہے, نبی کی ذات کو مناظرے کا عنوان بنا رہے, نبی کا علم غیب, نبی کا حاضر و ناظر, حیات النبی. لوگ اس کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. لوگوں, اللہ سے ڈرو, ایک دن اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور قیامت میں کس کی نہیں چلے گی, اسی کی چلے گی جو آمنہ کا لال ہے. ہاں, اور انہی کی غلامی نجات دلوائے گی. یاد رکھنا, یہاں جو چاہو کر لو مگر نجات تو اسی کی ہے جو حضور کا غلام ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے اور ان کا صدقہ میں عطا فرمائے. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کر دوں. دراصل اہل بدعت کی یہ عادت ہے کہ پہلے وہ مزارات سے روکتے ہیں, جب ہم نہیں رکتے ہیں تو وہ شک پیدا کرتے ہیں. تو یہی شک پیدا کیا حضرت آمنہ کے مزار کے لیے. یہ کہا کہ ان کا مزار ابوا میں نہیں ہے, ان کا مزار ابوا میں نہیں بلکہ ان کا مزار مکے میں ہے. کہیں ان کا مزار ابوا میں نہیں بلکہ مکے میں ہے. تو بس میں آخری روایت پڑھ دیتا ہوں مدارج النبوہ کے حوالے سے اور سبل الہدیٰ کے حوالے سے. ضیاء النبی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ابوا ہی میں ہے. یہ نظریہ تو مکے کے کافروں کا بھی تھا. حضور کی امی کا مزار ابوا میں ہونا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. ابوا میں ان کا مزار ہے, یہ مکے کے کافر بھی کہتے تھے. اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ سن لیں اور بات ختم ہے, ورنہ اور بھی دلیلیں ہیں کہ ابوا میں مزار ہونے کی. کیا دلیلیں؟ حضور علیہ السلام 1000 صحابہ کو لے کر بھی گئے ہیں اپنی ماں کے مزار پر. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. حضور خود بھی گئے کم و بیش, اس لیے کہ ایک غزوہ ابوا بھی ہوا ہے, ایک غزوہ ابوا بھی ہوا ہے. غزوہ احد سے پہلے غزوہ ابوا ہوا ہے جس کا پرچم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. اور جب غزوہ ابوا ہوا حضور خود اس غزوے میں موجود تھے, لیکن وہاں صلح کی کیفیت پیدا ہو گئی, جنگ نہیں ہوئی. تو جب حضور واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ابوا کے مقام پر اپنی امی کی مزار پہ باضابطہ طور پر حاضری دی. اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1000 صحابہ موجود تھے. یہ ایک الگ عنوان ہے. تو ابوا میں مزار ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس وقت کفار مکہ احد کی جنگ کے لیے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے, تو چونکہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہو چکا تھا, تو کفار مکہ جب احد کی طرف آ رہے تھے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں, ان کے مکے کی عورتیں بھی تھیں. تو مکے کی ایک عورت جب مقام ابوا میں پڑاؤ کیا تو مکے کی ایک عورت نے کہا کہ یہاں پر محمد عربی کی امی کی قبر ہے. احد کی جنگ میں آتے آتے وہ جو عورتیں ساتھ میں تھی کافروں کے ساتھ, تو اس نے ایک عورت نے کہا کہ یہاں آمنہ کی قبر ہے, ایک کام کرتے ہیں, چلو آمنہ کی قبر کھود لیتے ہیں اور کھود کر کے ان کا جسم نکال لیتے ہیں. تو ہوگا یہ کہ جب محمد عربی ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ تمہاری ماں کی لاش تو ہمارے قبضے میں, تو اگر ہمارے قیدیوں کو تم نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہاری ماں کی لاش کو اذیت پہنچائیں گے. تو اس طرح سے ہم ان کو ان کی ماں کی لاش دے دیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں گے, کیونکہ پہلے تو بدر میں قیدی بنائے گئے تھے. تو اس کا خیال یہ تھا. تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے, اس عورت کے ساتھ, کیا چلو چل کر کے قبر اکھاڑ لیتے ہیں. لیکن کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایسی بری بات کی شروعات مت کرو, کیونکہ اگر جنگ کے موقع پہ تم نے ایک دوسرے کی قبر کی اکھاڑنے کی شروعات کی, آج تم نبی کی ماں کی قبر اکھاڑو گے تو تمہارے جو دشمن ہے
تو وہ بھی تمہارے رشتہ داروں کی قبروں کو جانتے وہ بھی اکھاڑیں گے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کسی کی قبر محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے یہ کام مت کرو۔ تو اس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کی ماں کی قبر کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں سے کی تھی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ہے، اس بات کو کا اعلان تو مکے کے کفار بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہو گیا لوگوں کو کہ شک ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ابوا میں نہیں ہے، مکے میں نہیں، ابوا میں نہیں ہے، مکے میں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ابوا ہی میں وہ مزار مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور ویسے اگر ہم مزار تک نہ پہنچ سکے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم جہاں سے اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں اور جہاں سے انہیں پکاریں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے وہ جہاں ہے وہیں پہ سن لیا کرتے ہیں، وہ سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقتیں عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ خاتون کی برکتوں سے مجھے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سیدہ آمنہ کے مزار مبارکہ پر رحمت